ہاں ہاں شیور، میں چینج کر کے فوراً آتی ہوں. اس نے طلحہ سے منگنی موہت کی وجہ سے توڑی. اسے طلحہ سے کوئی پرابلم نہیں تھا، پرابلم تھا موہت. اتنے پیارے بچے سے کسی کو کیسے پرابلم ہو سکتی ہے؟ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا بھائی، آپ کو میں اپنا سہاگ نہیں اجاڑنے دوں گی. یہ کہاں سے تیرا سہاگ ہو گیا؟ اور تو یہاں پہ کر کیا رہی ہے؟ وہ تو اچھا ہوا میں نے امی کی ساری باتیں سنی، ورنہ آپ میرے سہاگ کے سرخ جوڑے کو سفید کفن بنا دیتے. بھائی یہ دلہن میری ایک آپ کی ڈھلک نہیں؟ روہیل جیسمین سے شادی کر لیتا ہے اور اس کو گھر لے آتا ہے. جب اس کی امی دیکھتی ہے کہ روہیل نے جیسمین سے شادی کر لی ہے تو وہ اس کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور ساتھ میں جیسمین کو بھی بہت برا بولتی ہے. جیسمین آگے سے غصہ ہو جاتی ہے اور ان کو بہت دھمکی دیتی ہے. روہیل جب یہ سنتا ہے اور وہ اپنی امی کو بولتا ہے کہ اگر آپ نے جیسمین کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں جیسمین کی امی کے گھر چلا جاؤں گا اور وہیں رہوں گا. تو یہ سن کر روہیل کی امی جیسمین کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ جیسمین کو ایکسیپٹ کرنا روہیل کی امی کی مجبوری بن جاتی ہے. انسان جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی رہنا چاہیے کیونکہ وہ اسی طرح اچھا لگتا ہے. روشی طلحہ کی خاطر اپنے آپ کو بہت بدل لیتی ہے اور اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لے آتی ہے. روشی اب پہلے والی روشی نہیں رہتی، وہ بہت تبدیل ہو جاتی ہے اور اپنے دادا سے بہت اچھے مشورے لے کے وہ کسی طرح طلحہ کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے کیونکہ وہ بھی طلحہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اور موہت اور اس کے ابو کے ساتھ، لیکن طلحہ ابھی روشنی میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ روشنی کو ایک ان سیریس لڑکی سمجھتا ہے، لیکن روشی اب پہلے سے بہت بدل گئی ہے. روشی بھی اب طلحہ کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ موہت کی خواہش پہ انکل کی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے تھی. روشی اور موہت مل کے پلان بناتے ہیں کہ طلحہ کے ابو کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے. وہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے. جب طلحہ آتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ روشی کو بولتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، موہت کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ تم تو کل اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی. لیکن موہت بعد میں بہت اپسیٹ ہوگا. اس کو تمہیں بلانا
بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن روشی بولتی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی، میں موہت کو کیوں اگنور کروں گی۔ یہ سن کر طلحہ روشی کو بولتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ روشی بھی خفا ہو جاتی ہے اور وہاں سے جانے کے لیے کمرے میں جاتی ہے اور اپنا بیگ اٹھا کے باہر کی طرف جانے والی ہوتی ہے، لیکن موہت روشی کو روک لیتا ہے۔ اب طلحہ بھی روشی کو بولتا ہے کہ تم اس طرح نہیں جاؤ، اور سب اتنے میں سبیکا آ جاتی ہے۔ روشی سبیکا کو دیکھ کے تھوڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور سبیکا روشی کو دیکھ کے اپسیٹ ہو جاتی ہے، دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ روشی اور اب مجبوراً اس کو رکنا پڑ جاتا ہے اور رک جاتی ہے اور انکل کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ کر کے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں میں، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو چاہا جائے۔ بے قرار یہ دل تیرا پاگل ہے، سمجھے نا پرواز زمانے کی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک بدلا۔ کیوں محبت پر یقین نہیں تم کو؟ طلحہ صرف مجھ سے محبت ہے، آپ تو محبت کی نیند سے بھی واقف ہیں۔ سبیکا بڑی خود غرض لگتی ہے اور میں طلحہ کو دوبارہ اس کے ہاتھوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا حق میں نے آپ کو بالکل نہیں دیا۔ وہ سیلفش لڑکی آپ کو اپنی دوست لگتی ہے۔ Stay out of my personal۔ اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا کے جو تم طلحہ احمد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا، بہت بری طرح ناکام ہوگی۔ سو ناظرین، آگے آنے والی قسطوں میں سبیکا اور روشی کے درمیان سرد جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دونوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سبیکا طلحہ سے دور رہے، اور روشی کی کوشش ہوتی ہے سبیکا طلحہ سے دور رہے، اور سبیکا کی کوشش ہوتی ہے کہ روشی طلحہ سے دور رہے۔ اسی طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیلس ہوتی رہتی ہیں۔ اگلی قسطوں میں طلحہ اور روشی کے درمیان تھوڑی تلخ کلامی ہونے جا رہی ہے، جس کا فائدہ سبیکا اٹھانے جا رہی ہے، کیونکہ روشی کو برا لگتا ہے سبیکا جب بار بار طلحہ سے ملتی ہے۔ سبیکا بڑی خود غرض لگتی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اور میں طلحہ کو دوبارہ اس کے ہاتھوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ طلحہ کے والد بھی یہی چاہتے ہیں کہ سبیکا طلحہ سے دور رہے، اور ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ روشی اور طلحہ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کیونکہ روشی بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اور وہ یہ طلحہ کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ روشی بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی اور پیار کرنے والی لڑکی ہے، لیکن ابھی تک طلحہ یہ مان نہیں رہا۔ دوسری جانب ساتھ میں موہت بھی روشی کے ساتھ بہت ہی خوش رہتا ہے، اور روشی اور انکل سب ایک ساتھ خوش رہتے ہیں، کیونکہ روشی ان سب کو اچھا ٹائم دیتی ہے، ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہے، اور وہ خود بھی خوش رہتی ہے اور ان دونوں کو بھی خوش رکھتی ہے۔ روشی بہت ہی محنت کرنے لگ جاتی ہے، وہ
सबीका से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है और अपने आप को तलहा की नज़रों में बेहतर करने के लिए वो दिन रात मेहनत करना शुरू हो जाती है। वो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत मालूमात लेने की कोशिश करती है। इस सिलसिले में वो अपने वालिद की मदद लेती है। उनकी गाइडेंस लेके वो अपने आप को बहुत ही अच्छा और एजुकेट साबित करना चाहती हैं और रोशी इस तरह कामयाब हो जाएंगी। रोशी की ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन आने वाले हैं। अगली किस्तों में रोशी और तलहा की आपस में तल्ख कलामी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद रोशी दूर हो जाए तलहा से। रोशी में मस्बत तब्दीलियां पैदा की हैं, वो गलत कैसे हो सकती है? रोशी तलहा को भी समझाने की कोशिश करती है कि आप सबीका से थोड़ी एहतियात करें, सबीका से दूर रहें, लेकिन तलहा रोशी को डांट देता है कि तुम क्यों मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रही हो। मैं जानता हूँ वो मेरी दोस्त है और मैं जानूँ और मेरे मामलात जाने। इस तरह रोशी और तलहा आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ जाते हैं। रोशी को उसकी बहन भी समझाती है कि तुम तलहा के साथ इतना अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि तलहा एक सीरियस और ज़हीन लड़का है, जो कि एक मैच्योर लड़का है, लेकिन तुम अभी उससे बहुत छोटी हो और तुम अभी उस तरह मैच्योर नहीं हो। रोशी की बहन उसको समझाती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है रोशी, तुम ज़्यादा आगे नहीं जाओ और वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाओ। लेकिन रोशी अपनी बहन को बोलती है कि नहीं, अब जो होना था वो हो गया, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी जानिब रोशी की फुप्पो और फुप्पा उमर और रोशी की बहन माही की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है और उमर के अब्बा काफ़ी परेशानी में होते हैं, क्योंकि माही की फुप्पो और उमर की अम्मी उनको अपने आप से दूर रखती हैं और उनका उनके साथ रवैया कुछ ठीक नहीं है और वो हमेशा अपने हस्बैंड को अपना मुलाजिम ही समझती हैं और वो भी उनके साथ उनकी ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन यहाँ पे उमर और माही उनको समझाते हैं कि आप स्टैंड ले लें, हम आपके साथ हैं, आप अम्मी को अब उनके हिसाब में रखें। लेकिन वो घबराता है कि कहीं उसकी बीवी उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए वो अपने दिल को मजबूत करने की बहुत कोशिश करता है और इसका साथ उमर की नानी भी देती हैं कि वो भी उसको समझाती हैं कि अब तुम अपने आप को संभालो और अपनी पावर दिखाओ, तुम एक मर्द हो और वो तुम्हारी बीवी है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना बर्बाद ज़माने की क्यों कर। मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला। क्यों मोहब्बत तलहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत है, आप तो मोहब्बत की नींद से भी वाकिफ हैं। इंटरफेयर करने का हक मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है। Stay out of my personal। रोशी और तलहा एक दूसरे से दूर तो होने
گے، لیکن اس کے والد اور موہت روشی سے دور نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ سبیکا ایک خود غرض لڑکی ہے، اس لیے وہ اس کو سبیکا سے دور رہنے کا بولیں گے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں آئندہ نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔